حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم۔ بزنس انفارمیشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہمارے اس چینل میں، تو آئیے آج ایک بزنس کی ایک اہم ترین انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جو بزنس مین ہوتا ہے، کاروباری ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ڈیولپ ہو، آگے بڑھے، ترقی ہو، انکم ہو، پروفٹ زیادہ ہو، یہ چاہتے ہیں۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی دھوم دھام سے دکان کا، شو روم کا، فیکٹری کا آغاز کرتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے پیسے، لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے بھی لگاتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد میں خسارہ ہوتا ہے، کمپنی کے اندر لاس ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ مقدرات اپنی جگہ ہے، مقدرات کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن تدبیر اور حسن تدبیر بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ حسن تدبیر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی اعتراض نہ کرے کہ نقصان اگر ہوا ہے تو مقدر میں تھا، نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، مقدر کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے مقدرات پر، ہم مقدرات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن تدبیر بھی انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں تدبیر ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کام کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، فکر کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت دیا ہے۔ تو اس فکر کے نتیجے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا بھی کاروبار خسارے میں ہوتا ہے، بزنس ناکام ہو جاتا ہے، اس کے کئی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ ہے۔ اس وجہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آج اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اسی لیے کامیابی نہیں ہو رہی ہے، بزنس کے اندر خسارہ ہوتے جا رہا ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہوتے جا رہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بزنس شروع کرتے ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ کاروبار اور وہ فن ہم کو آنا چاہیے۔ جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کمپنی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کے بارے میں مکمل ہمیں معلومات بھی حاصل ہو اور وہ فن ہمیں آتا ہو۔ جس فن کو ہم نہیں جانتے تو ظاہر بات ہے اس کو شروع کرنے سے کہاں سے کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے بڑے لوگ ایک کہاوت بولتے ہیں، وہ کہاوت سن لیجئے، ناقص ہے لیکن سمجھنے کے واسطے جو ہے اچھی ہے۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں لوگ کہنے والے کہ جس کو سانپ کا منتر آتا ہے وہی شخص سانپ کے بل میں انگلی ڈالنا۔ کیا مطلب؟ جس کو سانپ کا منتر آتا، مطلب ہے کہ سانپ پکڑنے کا طریقہ جس کو آتا ہے وہی شخص جو ہے بل میں ہاتھ ڈالنا، اس کے وہی پکڑنے کے واسطے آمادہ ہونا۔ جو سانپ کو دیکھ کے ڈرتے رہتا وہ اگر جو ہے بل کے پاس جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ سانپ اس کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اسی طریقے سے جو فن ہم کو آتا نہیں، جو کاروبار ہم کو آتا نہیں، جس بزنس کا نالج ہمیں نہیں ہے، اس کا ہم کاروبار شروع کر دیے، اس کا شو روم کھول کے بیٹھ گئے، تو ظاہر بات ہے ہمارا پورا دار و مدار ورکر پر ہوگا، کام کرنے والوں پر ہوگا، عملہ پر ہوگا، نوکروں پر ہوگا۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم صرف گھورتے بیٹھنا پڑے گا۔ مثالی طور پر ایک شخص فرنیچر کی دکان کھولے تو فرنیچر کے بارے میں پورا اس کو معلوم رہنا کہ کون سی لکڑی ساگوان کی ہے، ساگوان کی لکڑی کون سی نہیں ہے، اور کون سا جو ہے کون سا فرنیچر اچھا رہتا ہے اور کون سا معیاری رہتا ہے، کون سا جلدی خراب ہوتا ہے، برائے اس کے متعلق تمام معلومات۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی فرنیچر کا کارخانہ کھول رہا ہے تو اس کو خود کو تمام کام آنا چاہیے، فرنیچر بنانے کا کام آنا چاہیے، اس کی فٹنگ کا کام آنا چاہیے، اس کی پالش کرنے کا کام، برائے یہ پورے کاموں سے واقف ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی ٹیلر کی دکان کھول رہا ہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیلر کا کام جانتا ہو تب وہ دکان کھولے. خود کو کپڑے سینے نہیں آتا, دکان کھول کے بیٹھ گئے. کوئی آدمی جو ہے ہوٹل کھولا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پکانے کا کام آئے, چائے بنانے کا کام آئے. اگر کوئی باورچی نہ آئے تب یہ خود جا کے پکا سکے, اگر چائے بنانے والا نہ آئے تو خود یہ جا کے چائے بنا سکے. اسی طریقے سے آپ قیاس کر لیجئے جتنے بھی کاروبار ہیں, ہر کاروبار کے اندر ضروری یہ ہے کہ جو آدمی جس کاروبار کو شروع کر رہا ہے اس کاروبار کا علم نالج ہونا چاہیے, طریقہ پورا معلوم ہونا چاہیے. ڈیپینڈ کسی نوکر پر, کسی ملازم پر, کسی عاملہ پر نہیں ہونا چاہیے. اگر صبح نہ آئے تب بھی یہ ٹھہر کر پڑھا سکے, کام کر سکے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اسکول کھول رہا ہے, کالج کھول رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اسکول کی مکمل تعلیم آئے, وہ خود پڑھا ہوا ہو, وہ خود اچھی طرح سے علم رکھتا ہو. خود پڑھا ہوا نہیں ہے مگر اسکول یا کالج کھولا تو ظاہر بات ہے وہ کیسے جو ہے سسٹم کو سنبھالے گا, تعلیم کیسے ہو رہی ہے کیسے اس کو معلوم ہوگا. تو اسکول کھولنے کے واسطے, کالج کھولنے کے لیے, مدرسہ کھولنے کے لیے, ہر چیز پڑھائی کے کام میں بھی ضروری ہے کہ کھولنے والا فاؤنڈر اس علم سے واقف ہو, اسکول کے, کالج کے, مدرسے کے علم سے واقف ہو. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ بزنس میں کامیابی کے واسطے, تجارت میں کامیابی کے واسطے, اپنے مشن میں کامیابی کے واسطے ضروری یہ ہے کہ جو کام شروع کر رہے ہیں خود ہم اس کام کو جانیں, تب جا کر وہ کام آگے بڑھے گا, کامیابی ہوگی, ترقی ہوگی, کامیاب ہوگا, ناکام نہیں ہوگا اور لاس نہیں ہوگا بلکہ پروفٹ ہوگا. امید کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل.